پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایون جو صورتحال رہی مارکہ حق کے بعد، اب اس وقت آپ کو کیا خدشات ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کیا حرکات ماضی کی طرح کوئی کی جا سکتی ہیں، اور آپ کو خدشات کیا ہیں؟ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سابقہ صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انڈیا میرے خیال کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آئندہ یہ جرت نہیں کرے گا کہ پاکستان پہ کسی طرح کی اگریشن کرے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پہلے سے زیادہ پرزور طریقے سے ایک تاریخی انداز میں ایسا جواب دے گا کہ آئندہ کے لیے ایک نئی تاریخ مرتب ہو جائے گی کہ پاکستان نے انڈیا کو کس طرح جواب دیا ہے، اور آئندہ انڈیا اس کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اور اب بھی میرے خیال کے مطابق انڈیا اس طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ انہیں اپنی اسکل کا بھی اور پاکستان کی اسکل کا بھی اندازہ ہو گیا۔ لیکن سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے معاملے میں کم سے کم انڈیا کی طرف سے تعاون ہے یا میسیجنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے؟ نہیں، تعاون تو نہیں ہو رہا انڈیا کی طرف سے، صحیح، انڈیا کی طرف سے تو عدم تعاون ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جب فلڈ آتا ہے، جب پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، تب وہ جو پانی وہاں سے انڈیا کی طرف سے ہی پاکستان میں آتا ہے وہ ان کے بس میں نہیں ہے وہاں کنٹرول کرنا۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اس جو فلڈ کے دنوں میں جو ایکسیس آف واٹر ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، اس کے سٹوریج کے لیے مختلف منصوبہ جات بنائیں، تاکہ وہ جو فلڈ کا پانی ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اس طرح سٹور ہونا چاہیے کہ ہمیں انڈیا کے غرض ہی نہ رہے، ہمارا اپنا ہی پانی اتنا ہو کہ ہم اسے سٹور کر سکیں۔ نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ پانی سٹوریج کے حوالے سے کچھ منصوبے جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں تاکہ ہم ضرورت کے وقت اس کو استعمال کر سکیں؟ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیا نے خلاف ورزی کی ہے ایک معاہدے کی، اس کو اس پر عمل درآمد یا اس پر یقینی بنانے کے لیے کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، عالمی سطح پر ہو یا کچھ؟ نہیں، عالمی سطح پہ تو ہے۔ اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ بٹوین دا پارٹیز، بٹوین بوتھ دا کنٹریز، سب سے پہلے تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جائیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نیوٹرل ایکسپرٹ ہے، پھر ورلڈ بینک ہے، پھر یونائٹڈ نیشن ہے۔ ابھی تو بہت سارے فورم ہمارے پاس ہیں، اور فی الحال جتنے فورم پہ یہ کیس جو ہے ڈسکس ہوا ہے پاکستان کے موقف کی تائید ہی کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنلی وی آر ونر، اور انڈیا انڈر پریشر ہے، اور ود دی پیسج آف ٹائم انڈیا کو اس ایگریمنٹ پہ آنا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنا پڑے گا؟ وی آر ہوپ فل۔ اچھا، لیکن سر آپ نے ڈیمز کا ذکر کیا، تو ایک کالا باغ ڈیم کے حوالے سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مخالفت سامنے آئی تھی اس کے بعد اب کوئی کالا باغ ڈیم کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک کالا باغ ڈیم کی ضرورت ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، مگر ایک بات جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ ہے کنسنسس کی، جی، کہ تمام پروونسز جو ہیں ان میں کنسنسس ہو، سب کے سب اس پہ ایگری کریں، تاکہ جو مشترکہ اور متفقہ اور اتحاد اتفاق سے جو فیصلہ کیا جائے جس اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کا، تو اس میں پھر کمپلیشن میں بھی آسانی رہتی ہے۔ جی، اور یہ اس وقت اس لیے پینڈنگ ہے کہ ابھی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ جب ڈیولپ ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ جو کالا باغ ڈیم کا منصوبہ اگر پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو میرا خیال میں بہت سارے مسائل ہمارے جو اسپیشلی اسٹوریج آف واٹر ہے، یا ہمارے باقی جتنے پروڈکشن آف الیکٹریسٹی ایٹسٹرا جو پاورس ہے، وہ سارے مسائل حل ہو جائیں۔ تو بطور منسٹر آپ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ضروری ہے؟ اس کی ضرورت سے تو، اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انڈر دی سرکمسٹانسز میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، ساتھ ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے جو کہ پانی کی تقسیم کے حوالے سے ہمیشہ ارسا کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، وفاق کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو شیئر ہے وہ شیئر صوبوں کو نہیں مل رہا پانی کے حوالے سے؟
نہیں، میں چونکہ یہ ارسا جو ہے وہ واٹر ریسورسز منسٹری ہمارا کے محکمہ ہے اسی کے انڈر آتا ہے، اس لیے آئی نو ویری ویل کہ فی الحال جتنا بھی وہ جو اکارڈ 91 ہے اس کے مطابق تمام صوبوں کو ان کا جو اس میں پریسکرائبڈ اور ڈیسائیڈڈ شیئر ہے وہ اسی طریقے سے ہی مل رہا ہے، مگر پانی کی کمی بیشی کی وجہ سے اسی تناسب سے اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے۔ اور اس وقت بھی ہم نے صوبوں کی تسلی کے لیے اگر کسی صوبے کو کوئی اس کے ذہن میں کوئی وہم ہو یا غلط فہمی ہو یا کوئی کسی قسم کا اختلاف ہو تو وہ ساری چیزوں کو کرسٹل کلیئر جو ایک سسٹم اسٹیبلش کیا ہے، اور وہ ٹیلی میٹرنگ سسٹم ہے۔ جی ٹیلی میٹرنگ سسٹم میں آپ جانتے ہیں کہ ہر صوبہ اپنے اپنی جگہ پہ ہر کنسرنڈ آفیسر اپنے اپنے آفس میں بیٹھ کے وہ پانی کی جو ترسیل ہے اس کے اپنے حصے کی وہ اس کو وہیں سے بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے کہ کہیں اس کا پانی جو ہے وہ اس کا حصہ جو اس میں کمی تو نہیں آ رہی۔ نہیں لیکن اس لیے میرا خیال ہے اب یہ جو مس کنسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے پروونسز کی وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور کلیئر ہے تو یہ جو سندھ صوبے کی جانب سے یا بلوچستان کی طرف سے یا ایون خیبر پختونخوا کی طرف سے جو تحفظات آتے ہیں کہ ان کو شیئر نہیں مل رہا، تو پھر اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو صوبائی وزیر ہیں جام خان شورو صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، یہاں وفاق کے اندر بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ سندھ کے اعتراضات جو ہے نا وہ میرا خیال کسی حد تک ہم نے جب ان کو بریف کیا ہے کہ جی اگر ٹیلی میٹرنگ سسٹم ہوگا تو بلکہ ہم نے اس سے زیادہ آفر کی ہے کہ ٹیلی میٹرنگ سسٹم کے علاوہ آپ اگر اپنے اپنے صوبے کا ایک ایک نمائندہ جہاں سے ڈسٹریبیوشن آف واٹر ہوگی جی ایک ایک نمائندہ بھی اگر وہاں بٹھا دیں تو یہ جو ایک ان کے ذہن میں خدشہ ہے کہ جی شاید ٹیلی میٹرنگ سسٹم جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں شیئر میں وہ نہیں ملے گا حصہ نہ ملے جو چاہیے۔ تو یہ سسٹم سر ویسے کب تک ہونے کا امکان ہے؟ وہ جاری ہے، ابھی کوئی تقریباً میرا خیال 47 کے قریب تو جو لگ گئے ہیں اچھا یا لگ رہے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں ریکوائرمنٹ ہوگی ہم وہاں ٹیلی میٹرنگ سسٹم جو ہے نا وہ وہاں لگا دیں گے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔